السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ گلالئی کی کہانی۔ میری محبت جنید کی آواز سے شروع ہوئی تھی اور نہ جانے کب میں اس کے دل تک جا پہنچی تھی۔ محبت بھی وہ جو میرے پاس خود چل کے آئی تھی یا میں اپنے قدموں پر چل کے اس کے پاس گئی تھی۔ میں کبھی اس کا جواب تلاش نہیں کر سکی تھی۔ میں کبھی بھی عشق، محبت یا پیار کی پیروکار نہ تھی اور نہ ہی اس سب کے بارے میں کبھی سوچا تھا، مگر نہ جانے کون سا لمحہ مجھے عشق کے سمندر میں دھکیل آیا اور میں اس میں غرق ہوتی ہی چلی گئی۔ میری جنید، جو اس وقت پنجاب پاکستان نیوی میں تھا، سے ملاقات ایک فیس بک میڈیکل گروپ کے ذریعے ہوئی۔ دراصل میری ماں کی خواہش اور میرا مقصد ڈاکٹر بننا تھا اور اسی غرض سے میں نے میڈیکل گروپ جوائن کر لیے تھے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے آگاہی مل سکے، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ ایسا کر کے میں کسی دلدل میں قدم رکھ رہی ہوں۔ ایک دن جنید نے مجھے اظہار محبت کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میں نے جنید کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جنید نے مجھے دیکھا تھا۔ میں اس سب کو سمجھ نہ سکی اور انکار میرے پاس آخری حل تھا اس بات سے جان چھڑوانے کا جو کہ میں نے کر دیا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی بار جب کال پر بات کی تو کہا، کیسی ہو محترمہ؟ ادھر یہ آواز اور ادھر میرا دل۔ میں جیسے اس کی آواز کے نشے میں کھو کے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کے، اپنے ارد گرد کے ہر خوف کو بھلا کے، آنکھوں کی بصیرت کھو کے، اس کی آواز کے حصار میں اپنے روح کا سودا کر کے، اپنا دل ہتھیلی پر رکھ کے جنید کو پیش کر چکی تھی۔ اب میری آنکھوں میں ایک طرف ڈاکٹر بننے کا مقصد تھا تو دوسری طرف اس کی محبت۔ میری حالت کچھ ایسی تھی کہ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے اور اس سفر میں نہ جانے ہم کب ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک دوسرے کے بغیر ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہماری زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہے۔ ہم ہر رات میں بات کرتے، ہر دن کا آغاز ایک دوسرے سے کرتے، گویا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ضروری تھے کہ جیسے چاند کو چمک، رات کو تاریکی اور دن کو اجالا۔ یہ احساس الفاظ کی زبان میں اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے، مت پوچھ کیسے گزرتا ہے میرا ہر پل تیرے بنا، کبھی بات کرنے کی حسرت، کبھی دیدار کی تمنا۔ اب ملاقاتیں عروج پر تھیں اور ہم محبت کی اس انتہا پر تھے کہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران ایک دن جنید نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں مجھ سے پہلے ایک اور لڑکی تھی جو کہ اس کی کزن تھی۔ اس کا نام فریحہ تھا اور وہ دونوں 5 سال سے ساتھ تھے۔ یہ بات اس نے اس سے پہلے مجھ سے کبھی نہیں کی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کو دوسری محبت تھی، لیکن میں خوش تھی کہ وہ میری پہلی محبت ہے، یا پھر شاید پہلا عشق تھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ میں جان سکوں کیا اب بھی وہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو دے کر میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس کی ہوں اور وہ میرا، ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ہمارے بیچ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے میں نے پوچھا، جنید تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے فریحہ کے موبائل میں ایک لڑکے کا نمبر دیکھا تھا جو اس کی یونیورسٹی کا تھا۔ اس سے فریحہ ایسی باتیں کیا کرتی تھی جیسے مجھ سے کرتی تھی۔ میں یہ برداشت نہ کر پایا کہ محبت میں بے وفائی ہو۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اسے چاہتا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر اسے چاہتی تھی، اس لیے تب میں نے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ اس نے کہا، اب لوٹ کے مت آنا، مر گیا وہ شخص جو تجھ پہ مرتا تھا۔ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ شک محبت کا ایک حصہ ہے اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یا ویسا نہ ہو جائے۔ یہی حالت میری تھی اور میں نے اسے پوچھا، کیا اب تم اس کو یاد کرتے ہو؟ تو جنید آگ بگولا ہو گیا اور بولا، مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، بلکہ میں نے فریحہ کے گھر سے نکلتے وقت اس کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں بھی دیں۔ وہ روتی رہی لیکن میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ دونوں طرف ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اب میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالیہ نگاہوں سے اسے سن رہی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ فریحہ کی منگنی اس کی کزن سے ہونے والی ہے جس کو میں جانتا تھا، اور میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب میرا دل بہت دکھا اور میں اسے حالات کا تقاضا یا پھر قسمت کا کھیل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ خیر، میں نے جنید سے پوچھا کہ آپ نے اس کے منگیتر کو کوئی بات تو نہیں بتائی؟ اور میں حیران تھی کہ وہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے تو سب کچھ اس کے منگیتر کو بتا دیا اور جو ہماری تصویریں تھیں وہ بھی دکھائیں۔ میں اس بات پر خفا ہوئی، مجھے دلی تکلیف ہوئی کہ جنید نے ایسا کیوں کیا، اور کہا، یہ آپ نے غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ میں نے جنید سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی کبھی، اور نہ ہی جنید اس معاملے میں اس سے زیادہ بولا تھا۔ اب وہی وقت تھا کہ جنید کو اپنے گھر والوں کو بتانا تھا اور مجھے اپنے گھر والوں کو منانا تھا۔ ایک دن جنید نے اپنے گھر والوں سے میری بات کروائی۔ اس کی والدہ پہلی ہی بار بات چیت سے بہت شفیق اور نیک دل خاتون معلوم ہوئی تھی۔ ان کے لہجے میں محرم محبت اور غمخواری اور یگانگت ٹپکتی تھی۔ اس کی 2 معصوم بہنیں تھیں، وہ بھی بہت اچھی تھیں۔ ان سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ جنید کے گھر والے بھی اس کی طرح اچھے ہیں اور شادی کے بعد ہم سب مل کے رہیں گے۔ میں نے جب اپنے گھر والوں کو جنید کے بارے میں بتایا تو کوئی بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ میں بھی پریشان ہوئی
کہ وہ شخص جس کے ساتھ محبت میں محبت کے اس درجے پر پہنچ چکی ہوں کہ خود کو بچا کے رکھا ہے تیرے لیے، کوئی پیار سے دیکھے تو برا لگتا ہے، اور اب اگر میں اس کی زندگی میں شامل نہ ہو سکی تو میں کیا کروں گی، کیسے زندہ رہوں گی؟ یہ پہاڑ جیسے زندگی تنہا کیسے گزرے گی؟ اور میرا سفر محبت، اس کا کیا ہوگا؟ میں کیسے یہ برداشت کر سکوں گی کہ میری محبت میری ہی نظروں کے سامنے مجھے یوں چھوڑے کہ اس کے بعد ہم کبھی مل نہ سکیں گے؟ لیکن میری تو سانسیں اس کے ہونے سے تھیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ساتھ نہ ہو اور میں زندہ ہوں، لیکن زندگی نے یہ موڑ بھی دکھایا، اور میں نے دل کو چیر کے اپنے اشکوں سے الفاظ کو لڑیوں میں پرو کے دل کے کسی کونے سے ہمت جمع کر کے جنید کو بتایا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ میں اس وقت یہ چاہتی تھی کہ کاش سپنے حقیقت ہوتے، ہم ہر سپنے میں تجھے دیکھ، کاش زندگی میں ہر دعا پوری ہوتی، ہم ہر دعا میں تیرا ساتھ مانگتے، کاش زندگی میں لفظ کاش نہ ہوتا تو ہم آج تیرے ہوتے۔ اس نے زور دیا، کچھ بھی کرو انہیں مناؤ۔ اب میرے لیے اپنے گھر والوں کو منانا ایسا مسئلہ بن چکا تھا جیسے میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ میں دن رات اسی سوچ میں گزارتی کہ کیسے میں اپنی محبت کو حاصل کروں۔ میری والدہ دل کی مریضہ تھی، میرے بار بار ایک ہی بات پر اصرار کی وجہ سے وہ اور سب گھر والے بہت پریشان رہنے لگ گئے۔ میں وہ جو نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میری وجہ سے ایک کانٹا بھی چبھے، آج وہ تھی کہ گھر کے تمام افراد میری وجہ سے پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، اور میں محبت کے نشے میں کھو کے ہر وہ کام اس بات کی پرواہ کیے بغیر کر رہی تھی کہ اس سے میرے گھر پر اور خونی رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک اثر یہ پڑا کہ میں ایسے بیٹی ثابت ہوئی جس کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کے دکھ کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار کے جان سے ہاتھ ہو بیٹھے، اور اپنی اس بیٹی کو بھی اس دنیا میں ہی چھوڑ گئی جو اپنی قسمت کا فیصلہ کروانے روز ایک ہی بات پر اصرار کیا کرتی تھی کہ ماما میری شادی میری جنید سے کروا دیں۔ یہی غم اتنا شدید تھا کہ میں نہیں برداشت کر پا رہی تھی کہ ایک طرف میرے گھر والوں کا جنید سے شادی کے حق میں نہ ہونا، اور دوسری طرف ماں کا مجھے اس طرح چھوڑ جانا جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت ماں جیسے رشتے کی تھی۔ یہ دکھ بھی زندہ تھا، لیکن جنید کی محبت کا دوسرا دکھ، شادی کی صورت میں نہ ملنے کا دکھ، ماں کی وفات کے غم سے سبقت لے گیا، اور یہ غم مجھے دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ اس کے بعد جنید سے دوبارہ شادی کے موضوع پر بات ہوئی تو اس نے کہا، کچھ بھی کرو لیکن مناؤ اپنے گھر والوں کو، اور اب ماں کے بعد میں بابا سے اس بات کا اصرار کرنے لگی۔ ایک پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میرا خود اپنے باپ سے اس طرح اپنی شادی کی بات کرنا ایک ایسا کام تھا جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ میری جنید سے محبت اس حد تک ہے کہ اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور میں نے کیا بھی۔ میرے اس رویے کی وجہ سے سب گھر میں بہت پریشان تھے، اور بابا بھی میری شادی اتنی دور پنجاب میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں جوتشی کا دعویٰ کرنے والی کسی نجومی کی طرح روز بابا کے پاس ایک ہی غرض کے لیے جایا کرتی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ اب ماں کے وفات کا دکھ بابا کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت کبھی ماما کے بارے میں سوچتے رہتے اور کبھی میرے بارے میں۔ اسی دوران ان کو ایک خاندانی مرض کینسر کی تشخیص ہو گئی، جس کا بر وقت علاج نہ ہونا زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ دکھ تھا، بابا کے لیے بھی اور سب گھر والوں کے لیے بھی۔ اور ماں کی وفات کے بعد بابا کا اس طرح بیمار رہنا زیادہ مایوس کن تھا۔ یہ مایوسی ہماری طبیعت پر اس قدر گہرا صدمہ ڈالنے لگی کہ ہم دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر صرف زندگی کا ایک ہی رخ دیکھے جا رہے تھے، اور وہ تھا ماں کی وفات کے بعد باپ کا زندگی اور موت کی کشمکش میں اس حالت میں ہونا۔ لیکن میرے نزدیک دنیا کا دوسرا دکھ ابھی زندہ تھا، اور وہ جنید سے شادی کی تڑپ تھی۔ میں ابھی اس کو پانا چاہتی تھی۔ بابا بیمار تھے اور ان کا مرض ہی ان کی دوا ثابت ہوا، دوا بھی وہ جس میں شفا نہیں تھی۔ بالآخر وہ وقت آیا جو ایک اور گہرا ترین صدمہ ساتھ لا رہا تھا، اور وہ وقت تھا بابا کی وفات کا۔ بابا بھی ہمیں چھوڑ گئے، دار فانی سے کوچ کر کے، بہت سے جذبات روند کے، سہاروں کو بے سہارا کر کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری قسمت کے فیصلے کو ادھورا چھوڑ کر رب حقیقی سے جا ملے۔ ماما بابا کی وفات کے بعد مجھے یہ بات پہلی بار سمجھ آئی کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں اس سوال کا جواب چاہتی تھی کہ آخر وہ ملا ہی کیوں تھا اگر اس سے بچھڑنا تھا؟ کیوں ہم ایک نہیں ہو پا رہے تھے؟ اب بابا کی وفات کے بعد جنید نے کہا، تم اپنے بھائی سے بات کرو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ شادی ہونی ہی چاہیے۔ لیکن میں نے محسوس کیا اب بہت کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ جنید وہ جو میرے گیت گاتے نہ تھکتا تھا، اب اسے میری چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آیا کرتا تھا، وہ میری بے عزتی کرتا تھا، اور تو اور وہ مجھے گالیاں بھی دیتا۔ اس نے مجھے 3 بار گھر سے بھاگنے پر مجبور بھی کیا، اور میں نے بھی اپنی محبت پانے کے لیے ایسا کیا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ جس نے واقعی اپنا بنانا ہو وہ بھاگ کر شادی کرنے کا نہیں کہتے، وہ عزت سے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر کے اپنا بناتا ہے۔ میں نے اسے اپنا بنانے کے لیے یہ کام بھی کیا، لیکن یہ اور بات تھی کہ ہر بار مجھے میرے ماموں اور بھائی واپس لے آتے تھے، اور میں آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے برداشت کرتی رہی، اور یہی سوچتی رہی کہ جنید آج ایسا ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں ماما بابا کی وفات کے بعد جنید سے ابھی تک شادی نہ ہونے کے دکھ کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کے بدل جانے کا دکھ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔
یہ دکھ شاید سارے دکھوں کو گھیر کر میری روح پر کسی جابر حاکم کی قائم شدہ سلطنت کی طرح ثابت ہوا، جس کی ظالم حکمرانی کے باعث طاعون کا عذاب میری خاندانی بیماری کینسر کی تشخیص کی صورت میں رونما ہوا۔ اس نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی۔ اب میرے پاس کوئی اور مصروفیت بھی نہیں تھی۔ محض اس رویے کو سوچتے رہنے سے پریشان رہتی اور بیمار ہو گئی۔ وقت پر علاج تو شروع ہو گیا، لیکن ماما بابا کی وفات کے بعد مجھے بھی بابا والی خاندانی بیماری ہونا یقیناً گھر والوں کے لیے ایک اور گہرا صدمہ تھا، جس کا میں ازالہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ احساس اس وقت مجھے ہوا تھا کہ میں جنید کی محبت نہیں، اس کا عشق بھی نہیں، اس کی ضد بن چکی ہوں، کیونکہ اب اس کے دل میں میری چاہت نہیں تھی۔ وہ میری بیماری کے باوجود یہ بات نظر انداز کر کے کہ یہ بیماری پہلے میرے بابا کی جان لے چکی ہے، بات بات پر مجھے ڈانٹتا۔ اس کا خیال تھا مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، حالانکہ تصویر کا دوسرا رخ جس سے وہ واقف تھا یا نہیں، لیکن کم از کم مجھے وہ رخ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اب ہمارے درمیان تعلق پہلے والا نہیں تھا۔ میں اب بھی محبت کی اسی منطق کی پیروکار تھی جس کی پہلے دن تھی، لیکن وہ بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے شادی کر کے محض اپنی ضد پوری کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو مجھے یہ بات اسی دن سمجھ لینی چاہیے تھی کہ جنید میرے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے، جب اس نے بتایا کہ اس نے فریحہ کو گالیاں دیں اور بہت برا بھلا کہا، کیونکہ ایک غیرت مند آدمی خواہ کسی بھی حال میں ہو گالی دینا اس کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت میں اس کی محبت کے حصار میں اس فلسفے سے بے خبر تھی۔ خیر، میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، مجھے دورے پڑنے لگے، بیماری میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس وقت میں محبت کے نشے سے باہر آئی اور سوچا کہ اب سے میں جنید سے رابطہ ختم کر دوں گی، اس سے کبھی نہیں ملوں گی۔ مجھے تو عشق ہے تیری آواز سے، تیری روح سے، تو بھی ہو میرا طلبکار، یہ ضروری تو نہیں۔ اب میرا بھائی مجھے علاج کے لیے دبئی لے گیا، وہاں میں 1 سال زیر علاج رہی۔ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ میرا آخری وقت ابھی نہیں لکھا گیا تھا، مجھے ابھی کچھ اچھا یا برا دیکھنا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ مجھے حقیقت دیکھنی تھی۔ میں ٹھیک ہو گئی، واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ گئی اور پاکستان آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے مسائل کی کشتیاں بار کر کے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی آس پر خود کو اس دلدل سے نکال کے ایک بار پھر آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب لے کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ وقت آیا جب مجھے عشق کی وادی سے نکال کر امتحان کی طرف لایا گیا۔ یہ قسمت کا کھیل تھا کہ میں زندہ تھی۔ دوبارہ سے بہت کچھ دیکھنے کے لیے میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب میں دبئی میں زیر علاج تھی تو کچھ ماہ پہلے جنید نے اس سے رابطہ کیا تھا اور تڑپ رہا تھا کہ میری گلالائی سے بات کروا دو۔ اس کے بعد جنید کے میسیجز آیا کرتے تھے، وہ کالز کیا کرتا تھا اور منتیں کرتا تھا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھ سے بات کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب اس سے ایک لمبے عرصے کے بعد بات کی تھی اور اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی، محبت کی بھیک مانگی اور واپس اسی تعلق کا تقاضا کیا جہاں سے ہمارا رشتہ شروع ہوا تھا۔ میں ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کو معاف کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ ایسی حالت میں ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ شرف تو حاصل ہے کہ 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے اسے معاف کیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ میں اسے رابطہ نہیں رکھ سکتی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس نے کہا کہ میں انتظار کروں گا، چاہے 10 سال بھی لگ جائے، میں شادی تم سے ہی کروں گا۔ میں اس کی ہر بات کا یقین کرتی رہی۔ میں سمجھی کہ وہ پہلے جیسا ہو گیا ہے، وہ میرا ہے اب، لیکن اس بات کو بھول گئی کہ جیسے اس نے فریحہ کو گالیاں دی، اس کے بعد مجھے بھی برا بھلا کہا، اس نے فریحہ کو چھوڑا، یعنی وہ مجھے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ میری نیت ایسی نہیں تھی، اس لیے میں اس کو بھی اپنا جیسا ہی سمجھتی رہی۔ اس کے بعد میں ہاسٹل چلی گئی اور میڈیکل کی تعلیم لے رہی تھی۔ میں وہاں موبائل استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن میرے پاس لیپ ٹاپ تھا جس پر رابطے کا ذریعہ میرا جی میل اکاؤنٹ تھا۔ جنید نے مجھ سے میرے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے رابطہ کیا اور مجھ سے بھیک مانگا کرتا تھا کہ فقط 5 منٹ بات کر لو، اور میں نے بات کر لی۔ لیپ ٹاپ پر اسکرین شیئرنگ کا آپشن تھا اور میں نے اس سے ایک دن کہا کہ یہ آن کرو اور مجھے اپنا موبائل فون دکھاؤ۔ میں نے ایسا کہا اور اس نے کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے واٹس ایپ پر ایک نمبر سیو کیا تھا جس کے ساتھ نیلے رنگ کے دل کا اسٹیکر بھی لگا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا پسندیدہ رنگ نیلا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی اسی دل کے ساتھ سیو کیا ہوتا تھا۔ میں تھوڑی پریشان ہوئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ بولا دوست ہے۔ میں حیران ہوئی، دوست کا نمبر وہ ایسے سیو کیوں کرے گا؟ اس نے کہہ تو دیا دوست کا ہے، لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا اپنی ماں کے سر کی قسم کھاؤ، اپنی بہنوں کی عزت کی قسم کھاؤ کہ یہ نمبر تمہارے دوست کا ہے اور یہ کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے قسم کھائی اور میں کچھ پرسکون ہوئی۔ میں نے نمبر نوٹ کر لیا۔ ہاسٹل سے گھر آئی تو میں نے اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا۔ اس نے مجھ سے نمبر لے لیا اور کہا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ تو دیا، لیکن میں پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میری بہن نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور وہ واقعی لڑکی تھی۔ وہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بات ذرا مختلف ہوتی، لیکن وہ کوئی اور نہیں، فریحہ تھی۔ عشق میں شاہ بھی فقیر ہوتے ہیں، عشق میں تاج بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ فریحہ سے رابطہ جنید نے اس طرح کیا کہ اس کے منگیتر کو اپنی اور فریحہ کی تصویریں اور میسیجز دکھا کر اس کی منگنی توڑوا دی اور پھر اس کے پاس آستین کا سانپ بن کر آیا، جسے وہ بھی سمجھ نہ پائی کہ آستین کا وہ سانپ جو بظاہر ہمدرد بن کر آئے لیکن حقیقت میں جان لیوا ثابت ہو۔ وہ محض سانپ ہی نہیں بلکہ دنیا کا وہ خطرناک ترین سانپ ہے جس کے ڈنگ کا علاج نہ کیا جا سکے۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے،
کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ جب یہ سب میری بہن نے مجھے بتایا تو میرے دماغ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو، میں سانس لینا بھول گئی۔ میں ماضی، حال اور مستقبل کی زنجیروں سے بے خبر ہو کر ایسی بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ میرا دل یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر تھا، لیکن میرا دماغ وہ دل کو زبردستی قائل کر رہا تھا۔ جب دل یہ بات مان لینے کی کوشش کرتا تو دل کرتا کہ میں ابھی اسی وقت زمین میں دھنس جاؤں، کوئی مجھے نہ دیکھے، یا پھر کسی ایسے ویرانے میں چلی جاؤں جہاں دنیا اور اس کے لوگوں کی جھنجھٹ نہ ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ جنید نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ اب میں زندہ تو ہوں لیکن میری زندگی کوئی نہیں ہے، سانسیں تو ہیں مگر سانسوں کی وجہ نہیں، جسم میں جان تو ہے مگر روح ہے، جان ہے، میں جہاں ہوں وہیں اکثر نہیں ہوں۔ میں اس رات بہت روئی، بہت زیادہ روئی۔ اگر قیاس آرائی کروں تو میں تڑپ اور بے بسی میرے رونے میں اس قدر تھی کہ شاید اگر درخت سن لیتے تو اپنی جڑوں سمیت کانپ اٹھتے، اگر پرندے سنتے تو گھونسلوں کو توڑ کر باہر آ جاتے اور پھر خوف کے مارے آسمان پر چکر کاٹنے لگتے، اگر حشرات سن لیتے تو یقیناً زمین میں بل کھود کر اس قدر نیچے جانا چاہتے کہ زمین کے نیچے پانی تک جا پہنچتے، لیکن اگر جنید سن لیتا تو اس کا کیا؟ وہ تو سن بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ جانتا کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی تو وہ کبھی نہ بدلتا، اگر بدل بھی گیا تھا تو دوبارہ ملنے پر ایسا نہ کرتا۔ خیر وہ نہیں سمجھ سکتا تھا ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، کسی نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی۔ یہ بات بھی یہاں پوری اترتی ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ بتائیں گے سب درد تم کو، پر تم نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ خاموش کیوں ہو۔ فریحہ نے میری بہن کو بتایا کہ جنید تو 1 ماہ پہلے میرے گھر 2 بار رشتہ بھیج چکا ہے، اس کے باوجود اس کا گلالئی سے رابطہ کیوں ہے؟ میری بہن نے اسے جنید کے سارے میسیجز دکھائے جو میری دبئی میں ہوتے ہوئے اس نے کیے تھے۔ اس دن فریحہ بھی بہت روئی، اس نے ایک درد بھری آواز کے ساتھ سانس لیا اور بولی، جنید نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اس نے یہ بھی راز فاش کیا کہ جنید نے اسے بلا وجہ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد میرے منگیتر کو اپنے اور میرے بارے میں سب کچھ بتایا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے جاتے وقت بہت گالیاں دی، اور اب بھی اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ طاق میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی۔ پہلا تیر کس نے چلایا، یہ کہانی پھر سہی۔ جنید نے بے وفائی کی، 1 کے نہیں 2 لڑکیوں کے ساتھ کی۔ بے وفائی تو کی ہی تھی، لیکن فریحہ کی زندگی کیوں برباد کی؟ اسے اپنا نہیں سکتا تھا تو کم از کم جس نے اپنایا تھا اس کے ساتھ ہی رہنے دیتا۔ یہ لفظ بے وفائی، نفرت ہے مجھے اس سے، اور اس سے زیادہ نفرت مجھے بے وفا سے ہے۔ میں جب بیماری کے علاج سے پہلے اسے خود چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہ بدل گیا تھا، تو اس پر بھی فرض تھا کہ وہ جس کے پاس مرضی جاتا، اس وقت فریحہ سے شادی کرتا یا کسی دوسری تیسری لڑکی سے، مجھے برا بھی نہ لگتا اور نہ ہی میرے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچتی، لیکن شادی فریحہ سے اور پیار کے جھوٹے دعوے اور محبت کی بھیک مجھ سے، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اب وقت ایسا تھا کہ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یکدلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ میں ماں باپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے موت، اپنی بیماری اور اس کا بدلنا بھی ایک حد تک برداشت کر چکی تھی، لیکن یہ بے وفائی، یہ دوغلی محبت، وہ میرے جذبات سے کھیل کر ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ میں نے اس کے کہنے پر اپنی پڑھائی چھوڑی تھی اور اب دوبارہ شروع کرنے کی وجہ ماما کے خواب کی تکمیل تھی، پھر بھی اس نے مجھے اس قدر ذہنی اذیت کیوں دی کہ میں نہ پڑھ سکوں، نہ چھوڑ سکوں؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس کو یہ سوچ بھی نہ آئی کہ میں حال ہی میں کینسر کی مریضہ رہ چکی ہوں۔ اگر مجھے اس کی بے وفائی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس سے میری طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ کٹھن دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا میری زندگی کا، ابھی بھی کچھ تھا جس نے مجھے جیتے جی مار دینے کے بعد بھی دوبارہ مارنا تھا، یا شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تکلیف میری ساری تکالیف کا جنازہ تھی۔ جب فریحہ نے جنید کو اس کی بے وفائی کے بارے میں بتایا کہ میری بہن نے اس سے بات کی تھی اور ساری سچائی اس کے سامنے پیش کی، تو وہ تو حواس کھو بیٹھا۔ یہ ثابت ہوا کہ سچ کڑوا ہی لگتا ہے۔ وہ بھی جائے اپنے کیے پر نادم ہونے کے بھڑک اٹھا اور میری بہن کو اور مجھے بہت غلیظ گالیاں دی۔ ایک کمزور اور بے ضمیر آدمی اپنی طاقت کا روب عورت پر جھاڑنے کے لیے گالیاں دیتا ہے یا اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس بات نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنید وہ ہے جس کا کوئی ضمیر ہی نہیں، جو کسی کا مخلص ہی نہیں۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری نوازش مختصر، میرا درد اور بڑھانا دے۔ یہ سب بہت مشکل تھا، برداشت نہ کر سکی تو ماں سے میری دل کی بیماری نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں بہت درد ہوا، مجھے 3 ہفتے ہسپتال میں زیر علاج رہنا پڑا۔ میں ہسپتال میں تھی اور ابھی میری آنکھوں میں جنید کی جھوٹی محبت کے مناظر تھے، میرے دل پر اس کی ہوئی بے وفائی کے زخم تھے، میرے کانوں میں اس کی دی ہوئی گالیوں کی آوازیں گونجتی تھیں، اور میری روح بے بسی اور بے چینی میں اضطراب کے بادل سر پر اٹھائے، دنیا سے دور کہیں دشت میں ننگے پاؤں ان ساری تکالیف کا بوجھ سر پر لیے کسی بھٹکی ہوئی دوشیزہ کے وجود کی حواس باختہ سانسوں میں کاٹنے والے چکروں کی طرح میرے جسم میں موجود تھی۔ وہ بے بسی اور بے چینی میں اضطراب کے بادل سر پر اٹھائے، دنیا سے دور کہیں دشت میں ننگے پاؤں ان ساری تکالیف کا بوجھ سر پر لیے کسی بھٹکی ہوئی دوشیزہ کے وجود کی حواس باختہ سانسوں میں کاٹنے والے چکروں کی طرح
میرے جسم میں موجود تھی، جس کو شاید یہ بے چینی تھی کہ وہ میرے جسم سے نکل کر رب حقیقی سے جا ملے، یا پھر وہ پریشانیوں، آزمائشوں اور تکالیف کے اس بوجھ کو کہیں رکھنا چاہتی تھی جو وہ اٹھائے ہوئی تھی۔ لیکن ابھی میری زندگی لکھی ہوئی تھی اور میں ٹھیک ہو گئی۔ میرے لیے پچھلے 2 سال سے مسلسل ایک ہی رشتہ آ رہا تھا جو انکار کرنے کے 2-3 ماہ بعد بھی آ جایا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ اس کا نام سعد ہے۔ میرے انکار کی وجہ جنید تھا۔ میں جنید کے ہوتے ہوئے سعد کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب انکار کی وجہ بھی نہیں بچی تھی اور ہاں کرنے میں مجھے کوئی قباحت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے رشتہ منظور کر لیا۔ بات پکی والے دن سعد کی بہن نے مجھے بتایا کہ سعد پچھلے 7 سال سے میرا دیوانہ ہے۔ اس نے مجھے ایک شادی میں دیکھا جب میں میٹرک میں تھی اور تب سے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب سن کر بھی مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ جنید کے دیے زخم ابھی تازہ تھے۔ غمی زندگی نے کچھ ایسی تلخیاں بھی دیں کہ خوشی کا وقت بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ میرا سعد سے نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد جب اس نے مجھے پہلا میسج کیا تو میں نے اس کو اپنی اور جنید کی ساری کہانی بتا دی، بتایا کہ مجھ پر کیا کچھ بیتا اور جنید نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سچ کہا اور میں چاہتا ہوں تم بس اب میرے ساتھ رہو، میری بن کے۔ اللہ پاک نے سعد جیسا عزت کرنے والا شخص ہم سفر کے طور پر دیا، جو مجھ سے مخلص بھی ہے، سچا پیار کرتا ہے اور دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھ پر جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے۔ وہ باوفا ہے اور میرا خیال بھی رکھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ فریحہ نے اس کی سچائی جاننے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اب وہ بیچاری بہت ذلیل ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ نہیں میں جانتی کہ ان دونوں کا نکاح ہوا یا نہیں۔ خیر، میں دعا کرتی ہوں کہ جنید اللہ سے سچی توبہ کر لے اور ایک نمازی پرہیزگار انسان بن جائے، لیکن جب بھی وہ راہ راست کی طرف آئے گا وہ مجھ سے معافی ضرور مانگنا چاہے گا، لیکن اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ فریحہ اگر اس کے ساتھ ہے تو دعا ہے کہ وہ بھی اس کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اخلاقی سبق کے زیر اثر اسے اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی اس کو ایسا رسوا نہ کرے جیسے اس نے مجھے کیا، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ اس نے اپنی ماں کے سر کی اور 2 معصوم بہنوں کی عزت کی جھوٹی قسم کھائی تھی کہ وہ لڑکی نہیں ہے، حالانکہ وہ فریحہ تھی۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ یہ میری زندگی کی ایسی کہانی ہے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، جس میں محبت بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے اور برداشت بھی، اچھا وقت بھی ہے اور برا بھی، جس میں دھوکہ بھی ہے اور مخلص بھی، احساس بھی ہے اور لاپرواہی بھی، حقیقت بھی ہے اور فریب نظر بھی، امید بھی ہے اور مایوسی بھی، زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں ہر لڑکی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا آپ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے گھر والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے جانچ لیں آیا کوئی مخلص ہے بھی یا نہیں، یا اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں اور وہ مخلصی کا دکھاوا کر کے آپ کو گھیر لے تو وہ آنکھیں کھولیں اور معلوم ہونے پر راہیں جدا کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ جسم سے آپ کی روح جدا کر کے آپ کو جیتے جی مار دے۔ تو کہانی ہی کے پردے میں اچھی لگتی ہے، اے زندگی تیری حقیقت بڑی دشوار ہے۔